السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایس ایس ٹی میں کلاس 7 کی میقات سوم کا آغاز کریں گے، جس میں 4 اسباق شامل ہے۔ پہلا سبق ہے متحرک لوگ، نقل مکانی اور بستیاں۔ دوسرا طلب اور رسد۔ تیسرا ایشیا میں عوام کی تنظیم۔ چوتھا ایشیائی عوام کا مشکلات اور بحرانوں پر رد عمل۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ چیپٹر کی طرف، جس کا عنوان ہے متحرک، یعنی جو لوگ حرکت کرتے ہیں، ایکٹیو۔ نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور بستیاں، وہ جگہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس باب میں آپ مطالعہ کریں گے کہ کیوں افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں، یعنی وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ رہتے ہیں۔ اور آپ انسانی بستیوں کے تصورات سے متعارف ہوں گے، اس چیز کا تعارف بھی حاصل کریں گے کہ انسانی بستیاں، اس کا کیا تصور ہے، وہ کس طرح آباد ہونا شروع ہوئی۔ آپ نقل مکانی، ہجرت اور ترک وطن کے تصورات کا مطالعہ کریں گے، یعنی ہجرت کیا ہوتا ہے، ترک وطن، اپنے وطن کو ترک کرنے کا کیا تصور ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ انڈونیشیا، شام میں لوگوں کی حالیہ نقل مکانی سے متعارف ہوں گے۔ حالیہ نقل مکانی جو ہوئی ہے انڈونیشیا اور شام میں لوگوں کی، اس سے متعلق آپ تعارف حاصل کریں گے۔ یہ باب شہری اور دیہی دونوں بستیوں، ان کی اقسام، مرکزی گروہ، منتشر اور سیدھی لکیر کے تصورات کی تفہیم میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ یہ سبق آپ کو رہنمائی فراہم کرے گا کہ کس طرح جو ہے ایک بستی منتشر، پھیلی ہوئی، بکھری ہوئی ہوتی ہے، یا عمودی ہوتی ہے، سیدھی لکیر پہ ہوتی ہے، یعنی کہ مکانات جو ہے وہ بستی جو آباد ہوتی ہے وہ اس طرح ترتیب سے ہوتی ہیں۔ بستیاں کیسے گاؤں، قصبے اور شہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، یعنی وہ بستیاں کس طرح ہوتی ہیں جس سے گاؤں بنتے ہیں، قصبے اور شہر بنتے ہیں، شامل ہوتی ہے۔ بستیوں کی مختلف افعال پر بھی بحث کیا جائے گا، یہ بستیوں کا کیا عمل ہوتا ہے، کیا کام ہوتا ہے، اس پر بھی بحث کی جائے گی۔ آپ ان افراد کی اہم سرگرمیوں کو بھی تلاش کریں گے جو کسی خاص بستی میں رہتے ہیں، یعنی کسی بستی میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کا جو ہے طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اس میں ٹاپک ہے نقل مکانی، ہجرت اور ترک وطن۔ جب افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ تک رہنے کے لیے حرکت کرتے ہیں تو اس کو نقل مکانی کہتے ہیں۔ امکان ہے کہ نقل مکانی اتنی قدیم ہے جتنا خود نسل انسانی، یعنی نقل مکانی اس وقت سے ہو رہی ہے جب انسان بہت قدیم تھا، قدیم دور سے ہی نقل مکانی کا جو سلسلہ جو ہے وہ بنی نوع انسان میں جاری ہے۔ بہرحال تیزی سے ترقی اور آبادی کے دباؤ نے نقل مکانی کے اسباب میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ ٹھیک ہے، ترقی جس طرح زیادہ ہوتی گئی وقت کے ساتھ، جس طرح آبادی بڑھتی گئی، اس کی وجہ سے نقل مکانی کے اسباب بھی جو ہیں اس تبدیل ہوتے گئے۔ متعدد افراد، بہت سے لوگ، کئی لوگ، متعدد افراد سماج میں جب بہتر روزگار کی تلاش، جب لوگوں کو بہتر روزگار کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ جو ہے اور سماجی رتبہ، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنا نام کرنے کے لیے، بہتر زندگی گزارنے کے لیے بھی کی خاطر بھی ملک کی جغرافیائی سرحدوں سے باہر جاتے ہیں۔ وہ اپنی جو جغرافیائی سرحد ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ ترک وطن یہ ہے کہ ترک وطن یعنی اپنے وطن کو کسی وجہ سے ترک کر کے دوسرے وطن ہجرت کر جانا۔ ترک وطن یہ ہے کہ آپ زیادہ عرصے کے لیے یا مستقل طور پر کسی ملک کو خیر بات کہیں۔ کسی دیش میں جا کر بسنے کا مطلب ہے کہ کسی ملک میں داخل ہو کر وہاں زیادہ عرصے یا مستقل طور پر رہائش اختیار کی جائے، یا تھوڑے ٹائم کے لیے لیا جائے یا مستقل طور پر وہیں پر آپ رہائش پذیر ہو جائیں تو اسے بھی ترک وطن کہا جاتا ہے۔ دیگر افراد کو حکومتوں کی جانب سے فوجی کارروائیوں، قدرتی آفات یا کسی سیاسی وجہ کی بنا پر عارضی طور پر اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو حکومت کی جانب سے فوجی، کسی ملک میں اگر فوجی کارروائی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، جنگ کا سما ہو یا قدرتی آفات جیسے سیلاب، طوفان، بارشیں، اس طرح کی صورتحال ہو، یا کوئی سیاسی وجہ کی بنا پر بھی مختصر ٹائم کے لیے یا تھوڑے ٹائم کے لیے یا عارضی طور پر جو اپنے گھر کو جو چھوڑتے ہیں پر مجبور کیا جاتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ تو اسے ترک وطن کرنا پڑتا ہے، تو اس کو جبری ترک وطن کہا جاتا ہے۔ ایسے محرکات پر عمل کرنے والوں کو داخلی طور پر اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے اشخاص IDP یعنی انٹرنل ڈسپلیس پرسن بھی کہا جاتا ہے۔
وہ افراد جو اپنے وطن سے جنگ اور خوف و غیر یقینی حالات کی وجہ سے ترک وطن کرتے ہیں ان کو پناہ گزین کہا جاتا ہے۔ کسی ملک میں اگر خوف کی صورتحال ہو، جنگی صورتحال ہو، تو دوسرے ملک میں جا کر پناہ لیتے ہیں، ان کو پناہ گزین کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب آپ ایس ایس ٹی کی فیئر کاپی میں سب سے پہلے سلیبس اتاریں گے، اس کے بعد فرسٹ چیپٹر کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد والے پیج پر مفصل سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے اور پہلا سوال اتاریے، آبادی میں اضافے کے طبعی عناصر بیان کریں۔ عناصر، عوامل، اجزاء، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ میں پہلے سینٹر ہیڈنگ آئے گی آبادی میں اضافے کے عناصر، اس کے بعد فرسٹ سائڈ ہیڈنگ زمین، دوسری وسائل، تیسری آب و ہوا اور تیسری پانی، یہ ہیڈنگز ڈالیں گے، اس کے پیراگرافس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے نقل مکانی کسے کہتے ہیں، نقل مکانی کی کیا وجوہات ہوتی ہے۔ پہلے نقل مکانی کی ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد وجوہات میں پہلی وجہ معاشی، یعنی معاشی وجوہات کی بنا پر بھی، روزگار کی تلاش کی وجہ سے بھی لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پیراگراف لکھنا ہے۔ دوسری وجہ ہے زرعی وجوہات، ٹھیک ہے، یہ تیسری ہیڈنگ ڈالیں گے سماجی وجوہات، یعنی معاشرے کی جن کی پریشانی ہوتی ہے، معاشرتی طور پر جو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے۔ پہلا سوال ہے شہری بستی کے فوائد اور مسائل تحریر کریں، فوائد کی ہیڈنگ ڈلے گی اور یہ 4 پوائنٹس اس میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد مسائل کی ہیڈنگ ڈلے گی اور یہ مسائل لکھنے، یہ 6 مسائل ہیں، اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ پھر کویشچن نمبر 2 اتارنا ہے شہری اور دیہی بستیوں میں کیا فرق ہوتا ہے، فرق بیان کرنا ہے۔ تو پہلے آپ شہری بستی کی ہیڈنگ ڈالیں اور شہری بستی کے بارے میں لکھیے، اس کے بعد دیہاتی بستی کی ہیڈنگ ڈالیے اور دیہاتی بستی کے بارے میں لکھیے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے پناہ گزین کسے کہتے ہیں، جواب میں پہلے ہیڈنگ آئے گی پناہ گزین کی، اس کے بعد پناہ گزین کے بارے میں یہ پیراگراف لکھنا ہے۔ چوتھا سوال ہے بستیوں کے کتنے درجات ہوتے ہیں، کتنی کیٹیگریز ہوتی ہے، کتنی اقسام ہوتی ہے۔ بستیوں کے 3 درجات میں گروہ بنائے جاتے ہیں، یہ تینوں درجات آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 عالمی ماحولیات میں نقل مکانی کے کیا اثرات ہوتے ہیں، جو نقل مکانی کے اثرات ہیں یہ 4 ہیں، یہ چاروں آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 6 ترک وطن کسے کہتے ہیں، سوال اتاریے، اس کے بعد اس کا جواب لکھیے۔ کویشچن نمبر 7 بستی کسے کہتے ہیں اور اس کا جواب لکھیے۔ اس کے بعد یک لفظی جوابات کی ہیڈنگ ڈالیے۔ یک لفظی جوابات میں پہلا سوال ہے حکومتوں کی جانب سے جن افراد کو عارضی طور پر اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جائے وہ کیا کہلاتے ہیں، جبری ترک وطن۔ نمبر 2 داخلی طور پر اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے اشخاص کو کیا کہا جاتا ہے، آئی ڈی پی۔ نمبر 3 افغان پناہ گزین کی سب سے زیادہ تعداد کن ممالک میں ہے، اس کا جواب ہے پاکستان اور ایران۔ نمبر 4 اوائلی یعنی ابتدائی، اوائلی بڑی بستیوں کی ابتدا کس کے نزدیک ہوئی، اس کا جواب ہے دریاؤں کے کنارے۔ نمبر 5 مشرقی ایشیا میں آبادی کہاں یکجا ہوئی تھی، جواب ہے دریائی وادیوں، ساحلی میدانی علاقہ۔ نمبر 6 تشدد یا جبر کے خوف سے دوسرے ملک فرار ہونے والا شخص کیا کہلاتا ہے، سیاسی پناہ گزین۔ نمبر 7 وہ کون سا ملک ہے جو پناہ گزینوں کو پوری دنیا میں زیادہ ترجیح دینے والا ملک ہے، اس کا جواب ہے جرمنی۔ نمبر 8 2015 میں پاکستان کے کس علاقے کے لوگ داخلی طور پر بے دخل ہوئے، وہ علاقہ تھا فاٹا۔ نمبر 9 سوویت یونین یعنی روس نے افغانستان پر کس سن میں حملہ کیا، وہ سن تھا 2008۔ نمبر 10 دنیا کی اوائلی 2 بستیوں کے نام لکھیے، ابتدائی 2 بستیاں دنیا کی جو تھی وہ ہے میسوپوٹامیہ، ہڑپا۔ میسوپوٹامیہ عراق کی قدیم تہذیب کو کہتے ہیں۔ نمبر 11 ایشیا میں سب سے زیادہ پناہ گزین کس ملک میں رہتے ہیں، اس کا جواب ہے پاکستان۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ، یہ کام کاپی میں صفائی سے اتاریے۔